امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ، میں نے اپنے استاد امام ابن تیمیہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لا يدخل جنت الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ نے ایک جنت رکھی ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوتا وہ آخرت میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وقال لی مرہ، اور ایک مرتبہ میرے استاد نے مجھے کہا ما یصنع اعدائی بی، دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، انا جنتی و بستانی فی صدری، میرا باغ اور میری جنت میرا سینہ ہے، ان رحت فہی معی، اگر میں کہیں چلا جاؤں تو یہ باغ اور جنت میرے ساتھ ہے، لا تفارقنی، مجھ سے جدا نہیں ہوگی، ان حبسی خلوہ و قتلی شہادہ و اخراجی من بلدی سیاحہ، اگر مجھے جیل میں بند کر دیا جائے تو میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ میں اللہ سے خلوت میں باتیں کر سکوں گا، اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو میرا قتل یہ شہادت کے درجے کو حاصل کرنے کا میرے لیے بہترین موقع ہوگا، اور اگر میرے اس شہر سے مجھے نکال باہر کیا جائے تو میرے لیے سیاحت کا موقع بن جائے گا۔ جب انہیں جیل میں بند کیا گیا تو وہ کہا کرتے تھے جتنا یہ جیل کا احاطہ ہے اگر میں سونے سے بھر کے بھی خرچ کر دیتا تو اس نعمت کے برابر وہ نہ ثواب اور اجر کو پہنچتا جو اللہ نے مجھے اب نعمت عطا کی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے کہ میں اپنے رب سے خلوت میں باتیں کرتا ہوں اور اس کے قریب ہونے کی سعی حسیس کرتا ہوں۔ میں اگر اتنا سونا بھی دے دوں تو جو ان لوگوں نے مجھے قید کر کے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے تو میں اس کا بدل نہیں دے سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ جیل میں تھے لیکن سجدوں میں یہ دعا کرتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ما شاء اللہ، اللہ میری مدد فرما، میں تیرا خوبصورت ذکر کروں، شکر کروں، تیری خوبصورت عبادت کروں جب تک تو چاہے، جو تو چاہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں میرے استاد نے مجھے کہا محبوس وہ ہوتا ہے جس کا دل قید ہو جائے، اپنے رب سے دور ہو جائے، اور اصل قیدی وہ ہوتا ہے جس کی خواہشات نے اسے قید کر رکھا ہو۔ جب اس جیل میں انہیں بند کیا گیا جو قلعہ کی جیل تھی تو انہوں نے دیواروں کی طرف دیکھ کے کہا تھا یہ دیواریں تو حائل کر دی گئی ہیں لیکن ان دیواروں کے اندر اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور اس کے باہر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یعنی اللہ سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ اور امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے میں نے اس انسان سے بڑھ کے کسی کو لذت لینے والا زندگی سے نہیں دیکھا، حالانکہ کوئی اتنی وسعت والی زندگی اور کر و فر والی زندگی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر، اس پہ توکل اور اعتماد اور بھروسے کی زندگی تھی، جس طرح وہ خوش تھے میں نے آج تک کسی کو خوش نہیں دیکھا۔ بلکہ جب انہیں قید کیا گیا اور انہیں ڈرایا دھمکایا گیا اور انہیں تھکایا گیا، اس کے باوجود وہ سب سے حشاش بشاش اور ایکٹیو نظر آئے، اور وہ کہا کرتے تھے اللہ نے مجھے اور شرع صدر عطا کر دیا ہے۔ حالانکہ عام دنیا کی عادت ہے جب وہ کسی مصیبت میں چلی جائے تو خوف ڈیرے جما لیتے ہیں، اللہ کے بارے میں شک اور ارتیاب ان کے قریب آ جاتا ہے، زمین تنگ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جن کا اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت مضبوط ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی وقت، ان کے لیے کوئی جگہ، کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ زمین بھی اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کا ہی بندہ ہوں، مجھے اس کی زمین پہ رہ کے اسی کی عبادت میں لذت لینی ہے اور اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ عز و جلال اس کے لیے پھر عمل کے دروازے کھولتے ہیں، اور اللہ عز و جلال دروازے ہی نہیں کھولتے، مزید توفیق سے نوازتے ہوئے اسے اس زندگی میں لذت عطا کر دیتے۔ اور اس کی زندہ مثال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، اسی جیل میں ہی فوت ہوئے، ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے، وہ بیان کرتے ہیں جیل میں داخل ہوتے ہی قرآن کی تلاوت شروع کی، 80 مرتبہ قرآن کو ختم کیا، جب 81ویں مرتبہ وہ قرآن ختم کر رہے تھے، اور جب اس آیت پہ پہنچے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
مسکرائے اور اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اللہ ذو الجلال ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو اللہ ذو الجلال کے ساتھ تعلق اور اللہ ذو الجلال سے محبت اور اس پر یقین و اعتماد کی مثال قائم کر کے گئے ہیں، اللہ ذو الجلال ہمیں بھی ایسا توکل اور اعتماد اور سچی محبت نصیب فرمائے۔